رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت و امانت ہمارے پیارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تمام خوبیوں کا مجموعہ تھی۔ آپ ہمیشہ بڑوں کا ادب کرتے، چھوٹوں پر شفقت فرماتے، خواتین کا احترام کرتے اور ہر ایک سے حسن اخلاق سے پیش آتے۔ آپ کی صداقت و ایمانت کو مکے کے سب لوگ مانتے تھے، اس لیے آپ کو صادق اور امین کے نام سے پکارتے تھے۔ وہ لوگ اپنی امانتیں بھی آپ کے پاس رکھا کرتے تھے۔ اعلان نبوت سے کچھ مدت پہلے کی بات ہے کہ قریش مکہ نے خانہ کعبہ کی از سرنو تعمیر کا ارادہ کیا۔ اس تعمیر میں شریک ہونا ہر شخص اپنے لیے سعادت کا باعث سمجھتا تھا، لہذا قبائل نے اس کی تعمیر میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، حتیٰ کہ حجر اسود کو اٹھا کر اس کے مقام پر نصب کرنے کا مرحلہ آ پہنچا۔ ہر قبیلے کی یہ خواہش تھی کہ وہ اس سعادت کو بھی حاصل کرے، یہاں تک کہ نوبت لڑائی جھگڑے تک آ پہنچی۔ یہ دیکھ کر ان میں سے کچھ افراد نے باہمی صلاح مشورے سے یہ طے کیا کہ کل جو شخص سب سے پہلے بیت اللہ میں داخل ہو اسے ثالث مان لیا جائے، اور اس کے فیصلے کو ہر شخص در الطیع خدا کی قدرت کہ اگلے روز سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ تشریف میں داخل ہوئے۔ آپ کو دیکھ کر وہ لوگ بے حد خوش ہوئے اور سب نے یک زبان کہا، صادق آ گئے، امین آ گئے، ہم ان کے فیصلے پر راضی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ایک چادر لائی جائے۔ چادر لائی گئی تو آپ نے اسے زمین پر پھیلا دیا اور حجر اسود کو اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر اس پر رکھ دیا۔ پھر حکم دیا کہ ہر قبیلے کا سردار چادر کا کنارہ پکڑ کر اٹھائے۔ سب نے مل کر ایسا ہی کیا۔ پھر آپ نے حجر اسود کو اپنے دست مبارک سے اٹھا کر اس کے مقام پر نصب فرما دیا۔ اس طرح تمام قبائل اس سعادت میں شریک ہو گئے۔ حضور پاک نے زندگی کے ہر معاملے میں صداقت و امانت کی اعلیٰ مثالیں قائم کیں۔ آپ نے نوجوانی میں بھی فرمائی۔ ایک مرتبہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنا مال تجارت کی غرض سے آپ کے سپرد کیا، اور تجارت اپنا ایک تجربہ کار غلام بھی جس کا نام میسرہ تھا آپ کے ہمراہ کر دیا۔ انہوں نے اس غلام کو یہ ہدایت بھی کی کہ اس سفر کے دوران آپ کی تمام باتیں انہیں آ کر بتائے۔ اس دوران میسرہ نے تجارت کے سلسلے میں آپ کی صداقت اور دیانت کو دیکھا اور واپس آ کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اس کا ذکر کیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ابھی باتوں سے متاثر ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شادی کا پیغام بھیجا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا کہ ہمیرا میرے لیے بھی کچھ پانی بچا دینا، تو سیدہ عائشہ صدیقہ نے کچھ پانی پیا اور کچھ پانی بچا دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے گئے اور انہوں نے پیالہ حاضر خدمت کر دیا۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پیالہ ہاتھ میں لیا اور آپ پانی پینے لگے تو آپ رک گئے اور سیدہ عائشہ صدیقہ سے پوچھا، ہمیرا تو نے کہاں سے لب لگا کر پانی پیا تھا؟ کس جگہ سے منہ لگا کر پانی پیا؟ انہوں نے نشاندہی کی کہ میں نے یہاں سے پانی پیا تھا۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیالے کے رخ کو پھیرا اور وہیں سے پینا شروع کیے شے بچا ہوا پانی، مگر یہ سب کچھ محبت کی وجہ سے تھا۔ یادگار واقعات۔